یورینیم افزودگی کا مکمل خاتمہ، میزائل پروگرام کو محدود کرنا اور ایران کے پاس جو میزائل ہیں ان کی رینج کو محض 450 کلومیٹر تک محدود رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ حزب اللہ، حماس اور حوثیوں کی پشت پناہی کا خاتمہ ورنہ حملہ، اور حملہ بھی جناب تباہ کن۔ اسرائیل کی طرف سے ایران کو نہ صرف دھمکی دی گئی ہے بلکہ اسرائیل کی طرف سے ایران کے سامنے 3 رکنی چارٹر آف ڈیمانڈ بھی رکھ دیا گیا ہے۔ اس چارٹر آف ڈیمانڈ کو رکھنے کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی طرف سے ایران کو یہ پیغام بھی دیا گیا ہے کہ جب تک اس 3 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل درآمد نہیں ہوگا، ایران ان شرائط کو تسلیم کرنے پر راضی نہیں ہوگا، اس وقت تک ایران کے امریکہ کے ساتھ نہ تو کسی طرح کے کوئی مذاکرات ہوں گے اور نہ ہی ایران کے ساتھ کسی طرح کی کوئی ڈیل کی جائے گی۔ یہ بھی کہا گیا ہے ایران کو دی جانے والی دھمکی میں کہ اگر جو ہے ان شرائط پر عمل درآمد نہ ہوا تو اسرائیل ایک مرتبہ پھر ایران پر حملہ کرے گا، اور یہ حملہ گزشتہ حملے کی نسبت 100 گنا زیادہ تباہ کن ہوگا۔ اب ایک جانب تو اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے باضابطہ طور پر ایران کے لیے یہ شرائط پیش کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی گزشتہ 3 دن میں ایران میں 3 مختلف مقامات پر پراسرار حملے بھی سامنے آئے ہیں، جن کے بارے میں یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ اہم ایرانی ٹھکانے تھے جنہیں اسرائیلی جنگی ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے حالیہ دھمکیاں اور شرائط سامنے آنے کے بعد ترکی نے ایران کی فضائی حدود سے گزرنے والی اپنی تمام پروازوں کو کینسل کر دیا ہے، اور ایران کی فضائی حدود کے استعمال پر پابندی بھی اگلے حکم تک جاری رہے گی۔ اب اس صورتحال میں یہ سوال ہے کہ اسرائیل کی طرف سے ایران پر عائد کی جانے والی شرائط کا ایران کی طرف سے رد عمل کیا آیا ہے؟ امریکہ جو ہے وہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے اس دھمکی امیز بیان کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے، اور 2 دوست ممالک کی طرف سے ایران کو دی جانے والی انٹیلیجنس شیئرنگ کو ایران کی طرف سے نظر انداز کیوں کیا گیا؟